اعظم پاکستان کا ایک ایسا وزیر اعظم جو ساری عمر لاہور میں لکشمی مینشن میں کرائے کے مکان میں رہا، جس کے دروازے پر کوئی گارڈ نہ تھا، جس کا جنازہ اسی کرائے کے گھر سے اٹھا، جس کی بیوی اس کے وزارت عظمیٰ کے دوران بھی رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی پھرتی، جس کے پاس اپنی ذاتی گاڑی تک نہ تھی، جس کی زندگی لوگوں کی فلاح و بہبود میں گزری، جس نے اپنی ترقی کا سفر دودھ بیچنے سے شروع کیا اور کالج کے زمانے تک دودھ بیچ بیچ کر اپنی پڑھائی پوری کرتا رہا۔ جی دوستو، میں لیاقت علی خان کی بات نہیں کر رہی بلکہ ملک مراج خالد کی بات کر رہی ہوں۔ ملک مراج خالد تاریخ کی ایک عہد ساز شخصیت تھے۔ آپ 23 جون 2003 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کو ہم سے رخصت ہوئے تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ تاریخ ایسے افراد کو صدیوں تک یاد رکھتی ہے۔ یہ کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتے جنہوں نے اپنے قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی۔ آج تاریخ پھر اس موڑ پر ہے جہاں اسے ایسے باہمت محب وطن ایک قابل رہنما کی ضرورت ہے۔ ملک مراج خالد پاکستان کے لا منسٹر بھی رہے، پنجاب کے چیف منسٹر بھی رہے، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے اور 4 ماہ کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے۔ تو چلیے آج کی اس دلچسپ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ تقریباً 1 صدی قبل یعنی 20 ستمبر 1916 کو لاہور کے ایک نواحی گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ 4 بہن بھائیوں میں یہ سب سے چھوٹا تھا۔ پورا گاؤں ان پڑھ مگر اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے گاؤں میں کوئی سکول نہ تھا، لہٰذا یہ 1.5 میل دور دوسرے گاؤں پڑھنے جاتا۔ راستے میں ایک برساتی نالے سے اسے گزرنا پڑتا۔ چھٹی جماعت پاس کرنے کے بعد وہ 8 میل دور دوسرے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے جاتا۔ اس نے مڈل کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور اس کے بدلے وظیفہ حاصل کیا۔ مزید تعلیم حاصل کرنے لاہور آیا۔ یہاں اس نے سینٹرل ماڈل سکول میں، جو کہ اس وقت کا نمبر 1 سکول تھا، اس میں داخلہ لے لیا۔ اس کا گاؤں شہر سے 13 کلومیٹر دور تھا۔ غریب ہونے کی وجہ سے اسے اپنی تعلیم جاری رکھنا نہایت مشکل نظر آتی تھی، مگر اس نے مشکل حالات کے سامنے اپنے ہتھیار نہ پھینکے بلکہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ گاؤں سے دودھ لے کر شہر میں بیچے گا اور اپنی تعلیم جاری رکھے گا۔ چنانچہ وہ صبح اندھیرے اذان سے پہلے اٹھتا، مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتا، ڈرم کو ریڑے پر لاد کر شہر پہنچتا۔ شہر میں وہ نواب مظفر کس لباس کی حویلی اور کچھ دکانداروں کو دودھ فروخت کرتا اور مسجد میں جا کر کپڑے بدلتا اور سکول چلا جاتا۔ کالج کے زمانے تک وہ اسی طرح دودھ بیچتا رہا اور اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس نے غربت کے باوجود بھی کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ بچپن میں اس کے پاس سکول کے جوتے نہ تھے، سکول کے لیے بوٹ انتہائی ضروری تھے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے کچھ پیسے جمع کیے، اپنے لیے جوتے خریدے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ گاؤں بھی جوتے پہنتا تو وہ بہت جلدی گھس جاتے، چنانچہ وہ گاؤں سے والد کی دیسی جوتی پہن کر آتا اور شہر میں جہاں دودھ کا برتن رکھتا وہاں اپنے بوٹ کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتا اور اپنے سکول کے جوتے پہن کر سکول چلا جاتا۔ والد سارا دن اور بیٹا ساری رات ننگے پاؤں پھرتے۔ 1935 میں اس نے میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخلہ لیا۔ اب وہ اپنی تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے گاؤں سے ریڑی میں دودھ لاتا اور شہر میں فروخت کر دیتا۔ اس کام میں کبھی اس نے آر محسوس نہ کیا۔ فرسٹ ایئر میں اس کے پاس کوئی کوٹ نہ تھا اور کلاس میں کوٹ پہننا انتہائی لازمی تھا، چنانچہ اسے کلاس سے نکال کر غیر حاضری لگا دی جاتی۔ اس معاملے کا علم اساتذہ کو ہوا تو انہوں نے اس ذہین طالب علم کی مدد کی۔ نوجوان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ 1939 میں اس نے BA آنرز کیا۔ یہ اپنے علاقے میں واحد گریجویٹ تھا۔ یہ نوجوان اس دوران جان چکا تھا کہ دنیا میں کوئی کام آسانی سے
سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ کامیابیوں اور بہترین کامیابیوں کے لیے انتھک محنت اور تگ و دو کرنا انتہائی لازمی ہے۔ معاشی دباؤ کے تحت بی اے کے بعد اس نے باٹا پور کمپنی میں کلرک کی نوکری کر لی۔ چونکہ اس کا مقصد لا یعنی قانون پڑھنا تھا، لہذا کچھ عرصہ بعد کلرک کی نوکری چھوڑ کر قانون کی تعلیم حاصل کرنے لگا اور 1946 میں LLB کا امتحان پاس کیا۔ 1950 سے باقاعدہ پریکٹس شروع کی۔ اس پر خدمت خلق اور آگے بڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے لوگوں کی مدد سے اپنے علاقے میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اس جذبے کے تحت 1965 میں مغربی پاکستان اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ٹھہرا۔ پیپلز پارٹی کی روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے سے متاثر ہو کر اس میں شمولیت اختیار کی۔ 1970 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MNA منتخب ہوا اور نواب مظفر کا سلیباش کے بھائی جن کے گھر یہ دودھ بیچا کرتا تھا اسی کو شکست دی۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی کابینہ میں وزیر خوراک اور پسماندہ علاقہ جات بنا۔ 1972 کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا۔ وزارت اعلیٰ کے دوران اکثر رکشے میں سفر کرتا۔ اپنے گورنر مصطفیٰ کھر کے ساتھ نباہ نہ ہونے کی وجہ سے استعفیٰ دے کر ایک مثال قائم کی۔ 1973 میں وفاقی وزیر قانون اور پارلیمانی امور کا قلمدان سونپا گیا۔ 1976 میں وفاقی وزیر بلدیات و دیہی مقرر کیا گیا۔ 2 دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی بنا اور 4 سال تک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ڈائریکٹر رہا۔ ایک مفلس اور ان پڑھ کسان کا بیٹا جس نے کامیابی کا ایک لمبا اور کٹھن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا اور آخرکار پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ یہ پاکستان کا منفرد وزیر اعظم تھا جو ساری عمر لاہور میں لکشمی مینشن میں کرائے کے مکان میں رہا، جس کے دروازے پہ کوئی دربار نہ تھا، جس کا جنازہ اسی کرائے کے گھر سے اٹھا، جس کی بیوی اس کے وزارت عظمیٰ کے دوران رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی پھرتی تھی۔ ملک مراج حالی تاریخ کی ایک عہد ساز شخصیت تھے۔ میں سمجھتی ہوں کہ تاریخ ایسے افراد کو صدیوں تک یاد رکھتی ہے۔ یہ کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتے، جس نے اپنا مقصد حیات انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کی ہو، جنہوں نے اپنے قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی ہو۔ آج تاریخ پھر اس موڑ پر ہے جہاں اسے ایسے باہمت اور محب وطن رہنے